بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 7 ستمبر 2023 ہے۔ 1974 میں اسی تاریخ میں قادیانیوں کو قانون ساز اسمبلی میں غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے، اور اس سلسلے میں اہل اسلام کے تمام مکاتب فکر نے مل کر بھرپور کوشش کی، اور جس کے نتیجے میں اللہ رب العزت کی مدد سے قانون ساز اسمبلی میں یہ قانون پاس ہوا اور قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا۔ لیکن کچھ لوگوں کو ابھی تک بھی تکلیف ہے اور ان کے پیٹ میں مروڑ اٹھتے رہتے ہیں۔ قادیانیوں کو تو تکلیف ہے ہی صحیح، لیکن قادیانیوں کے کچھ ہم نوا بھی ایسے ہیں جن کی تکلیف کچھ کم نہیں ہے۔ وہ اپنی تکلیف کا اظہار کھول کر تو کر نہیں سکتے، لیکن مختلف انداز میں اپنی اس تکلیف کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیے جانے کے متعلق مرزے نے کچھ گفتگو کی ہے، آپ پہلے وہ سن لیں۔ اور میں آپ کے کیمرے کی وساطت میں سے یہ بالکل اعلانیہ کہہ رہا ہوں، اگر یہ آج کے دور میں قادیانی والا ایشو اٹھتا تو چشتی رسول اللہ اشرف رسول اللہ پارٹی نے بھی نہیں بچنا تھا میرے ہاتھوں۔ اچھا جی جی جی، میں نے ایسا ہنگامہ کھڑا کرنا تھا۔ ظاہر ہے اس وقت تو بھائی وہ بھی کیا دن تھے، ہم بھی ایک جن تھے، آج ہم دیو ہیں، جنوں کے بھی پیو ہیں۔ ہاں، اللہ کے فضل سے ہم نے تو یہ ہنگامہ کھڑا کرنا تھا کہ کوئی بھی نہیں بچے گا جس نے ختم نبوت پہ ڈاکہ مارا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو ان کی قسمت اچھی ہے کہ یہ بچ گئے ہیں، باقی جو ڈیسیژن ہوا بہت اچھی بات ہے، ایک سٹیپ طے۔ اس گفتگو میں مرزے کے درد کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں۔ باقی رہی یہ بات کہ مرزے نے جو کہا کہ میں اگر اس وقت ہوتا تو میں نے ہنگامہ کھڑا کر دینا تھا، ہمارا اس پر پہلا سوال یہ ہے کہ تو نے ہنگامہ کیا کھڑا کرنا تھا؟ کیا یہ ہنگامہ کھڑا کرنا تھا کہ ان دونوں پارٹیوں کو کافر قرار دو؟ وہ تو اب بھی کافر نہیں کہتا، تو نے کیا ہنگامہ کھڑا کرنا تھا؟ باقی مرزے نے جو ان دو واقعات کو بنیاد بنا کر مغالطے دے رکھے ہیں، تو کیا مرزا یہ سمجھتا ہے کہ قادیانیوں کو ان چیزوں کا، ان عبارتوں کا پتہ نہیں تھا؟ ایسی بات نہیں ہے۔ قادیانیوں نے اس سے بھی بڑھ کر عبارتوں کو غلط رنگ دے کر ایڑی چوٹی کا زور لگایا تھا، اور پوری دنیا کفر ان کی پشت پر کھڑی تھی۔ اس کے باوجود اللہ کی مدد سے، اہل اسلام کے تمام مکاتب فکر کی کوشش سے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا۔ اس وقت جب قادیانی کچھ نہیں کر سکے تو مرزا تو شے ہی کوئی نہیں۔ مرزے نے کیا کرنا تھا؟ اشرف علی رسول اللہ کفریہ کلمہ ہے، چشتی رسول اللہ کفریہ کلمہ ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ لیکن ان واقعات کو بنیاد بنا کر مرزا جس طرح مغالطہ دے رہا ہے، مرزے کے اندر تو اب بھی اتنی ہمت نہیں کہ وہ اس واقعہ کو بنیاد بنا کر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو کافر کہے، بلکہ مرزا کہتا ہے کہ میں ان کو مولانا کہتا ہوں، ان کا نام احترام سے لیتا ہوں۔ میں اشرف علی تھانوی صاحب کو پورا بولتا ہوں، مولانا اشرف علی تھانوی صاحب، اچھا علی بن عثمان حجویری صاحب۔ صاحب یہ وہ لفظ ہے جو قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ریفرنس سے استعمال کیا ہے۔ اس سے زیادہ میں کسی کو کیا آنر دے سکتا ہوں؟ لیکن میں نے کسی ویڈیو میں اشرف علی دجال یا چشتی دجال کا لفظ یوز ہی نہیں کیا۔ یہ دجال کا لفظ میں نے غلام احمد قادیانی کے لیے یوز کیا۔ عجیب بات ہے کہ جس کلپ میں کہہ رہا ہے میں ہنگامہ کھڑا کر دیتا، اسی کلپ کے شروع میں کہہ رہا ہے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب، اور لفظ صاحب قرآن کریم کی اس آیت سے ثابت کر رہا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جس میں یہ لفظ استعمال کیا گیا، یعنی اس کو اتنا معزز بنا کر اس نے پیش کیا کہ یہ بہت معزز لفظ ہے، اور مولانا کا لفظ استعمال کیا۔ تو مرزے کے اندر تو اب بھی اتنی ہمت نہیں کہ وہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو کافر کہہ سکے۔ اس نے کیا ہنگامہ کھڑا کرنا تھا؟ اور دوسری بات، جب یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو مولانا کہہ رہا ہے، کافر نہیں کہہ رہا، دجال نہیں کہہ رہا، یہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ بھی سمجھتا ہے، اس کا ضمیر بھی گواہی دیتا ہے کہ اس کا الزام حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پر جھوٹ ہے۔ ورنہ تو صاف بات ہے کہ اگر انہوں نے واقعتاً اپنے نام کا کلمہ پڑھوایا تھا، یا اس کلمے کی تائید کی تھی، یا دعوے نبوت کیا تھا، تو ان کو تو کافر کہنا چاہیے تھا۔ مرزا اس کے باوجود اگر کافر نہیں کہتا تو اس کا مطلب مرزے کا ضمیر بھی گواہی دیتا ہے کہ میں جھوٹا الزام لگا رہا ہوں۔ بہرحال اس ساری چیخ و پکار کا مقصد قادیانیوں کی در پردہ حمایت ہے، اسی لیے اس نے قادیانیوں کو بہتر اہل کتاب کہا، حالانکہ پوری امت میں کسی نے بھی بہتر اہل کتاب قادیانیوں کو نہیں کہا۔ یہ جو دو بڑی چیزیں ہیں کہ نبی علیہ السلام کو ماننا اور قرآن کو ماننا، یہ چیزیں انہیں یہود و نصارہ اہل کتاب سے کیا بہتر نہیں کر دیتی ہیں؟
بالکل کریں گے۔ حالانکہ پوری امت میں کسی نے بھی قادیانیوں کو بہتر اہل کتاب نہیں کہا، امت کی اکثریت کا موقف یہ ہے کہ یہ اہل کتاب سے بدتر ہیں۔ کوئی اکا دکا رائے یہ بھی ہے کہ یہ اہل کتاب کے حکم میں ہیں، لیکن وہ رائے شاذ ہے۔ بہتر اہل کتاب بہرحال کسی نے بھی قادیانیوں کو نہیں کہا۔ پھر مرزے نے قادیانیوں کو بہتر اہل کتاب کہنے کے لیے جو فلسفہ کھڑا کیا ہے وہ یہ ہے کہ جی یہود و نصارہ وہ تو سرے سے قرآن کو مانتے ہی نہیں، حضور علیہ السلام کو مانتے ہی نہیں، یہ چلو مانتے تو ہیں، حالانکہ قادیانی بھی حقیقت میں قرآن کریم کو نہیں مانتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے۔ چلو خیر، اگر مرزے کی بات کا یہ مطلب ہو کہ ظاہری طور پر ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں تو پھر بھی مرزے نے یہاں منافقت کی ہے، کیونکہ یہاں قادیانیوں کو بچانے کے لیے، ان کی حمایت کے لیے اس نے یہ فلسفہ کھڑا کیا کہ چونکہ یہ ظاہری طور پر ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں اور یہود و نصارہ سرے سے مانتے ہی نہیں، تو لہذا قادیانی بہتر ہیں۔ لیکن جب بات آئی غامدی کی، جب بات آئی مرزے کے روحانی ابوں کی، روافظ کی، اس وقت مرزے کا اصول ہی بدل گیا۔ تو غامدی صاحب تو بہتر ہے نا کہ وہ سرے سے انکار کر رہے ہیں۔ اہل حدیث نے نام اپنا اہل حدیث رکھا ہوا ہے، تو یعنی نام رکھا ہوا ہے پاکستانی اور ایجنٹی کر رہے ہیں انڈیا کی۔ اگر ایک انڈیا ہے وہ کہتا ہے میں انڈین ایجنٹ ہوں تو اسے ہم چھوٹا مجرم تصور کریں گے جو نام پاکستان کا ویل کر رہا ہے۔ تو غامدی صاحب کا تو سٹانس ہے نا کہ میرے نزدیک پہلی چیز قرآن ہے، اس کے بعد یہ چیزیں۔ اہل حدیث کا تو کہنا ہے کہ ہم حدیث کو بھی حجت قرآن کے پیرلل میں مانتے ہیں، پھر حدیثوں کا انکار کریں گے تو یہ بڑے مجرم ہوں گے اور ان کے اوپر تھپیڑا بھی میرا بڑا آئے گا کہ تم غداری کر رہے ہو۔ تم بھی اس طرح کہو نا کہ ہم منکرین حدیث ہیں، اپنا نام اہل حدیث ختم کر دو، تو ہم تمہارے ساتھ اسی طرح ٹریٹ کریں گے جس طرح باقی لوگوں کے ساتھ ٹریٹ کرتے ہیں۔ جی ناظرین، آپ نے سن لیا، جب غامدی کی بات آئی تو مرزے کا اصول یہ بن گیا کہ جو سرے سے انکار کر دے وہ چھوٹا مجرم ہے، اور جو ماننے کا دعویٰ کر کے پھر نہ مانے وہ غدار ہے، بڑا مجرم ہے۔ تو اس اصول کے مطابق تو مرزے کو چاہیے تھا کہ قادیانی غدار ہیں اور یہ یہود و نصارہ سے بڑے مجرم ہیں، لیکن وہاں چونکہ قادیانیوں کو بچانا تھا اس لیے وہاں کہہ دیا چلو جی یہ مانتے تو ہیں نا، یہود و نصارہ تو سرے سے مانتے ہی نہیں، تو قادیانی بہتر ہو گیا۔ واہ مرزا تیری منافقت۔ جی علی بھائی، اگلا سوال ہے۔ السلام علیکم علی بھائی، شیعہ صحیح بخاری کے اوپر یقین نہیں رکھتے تو ہم ان کو کیسے کنونس کریں؟ سنی بھی کوئی یقین نہیں کرتے میرے بھائی۔ اس وقت سنیوں کے 70% تو حنفی ہیں اور وہ بخاری مسلم کے مطابق نماز نہیں پڑھ رہے ہیں۔ تو سنیوں میں بھی آپ دیکھ لیں کتنی بڑی دراڑ ہے کہ 70% سنی بخاری مسلم پہ عمل نہیں کر رہے، مان رہے ہیں کہ قرآن کے بعد سب سے افضل کتاب ہے۔ تو شیعہ اگر مانتے نہیں ہیں تو بات تو وہی ہے، بلکہ شیعہ تو بہتر ہے کہ وہ نہ مان کے عمل نہیں کر رہے، یہ تو مان کے بھی عمل نہیں کر رہے۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھ لیا، جب مرزے کے روحانی ابوں روافظ کی بات آئی تو مرزے کا اصول بدل گیا کہ جی وہ بخاری کو سرے سے مانتے ہی نہیں اور یہ مان کر عمل نہیں کرتے اہل سنت کے متعلق کہا۔ تو مرزا کہتا ہے کہ شیعہ جو ہے بہتر ہو گئے کیونکہ وہ سرے سے مانتے ہی نہیں۔ اب اس اصول کے مطابق تو مرزے کو چاہیے تھا قادیانیوں کے متعلق بھی یہی کہتا کہ یہود و نصارہ تو سرے سے مانتے ہی نہیں اور یہ مان کر اس کو قبول نہیں کرتے، عمل نہیں کرتے، تو قادیانیوں کے متعلق بھی یہی کہنا چاہیے تھا کہ وہ یہود و نصارہ سے بدتر ہیں، یہود و نصارہ ان سے بہتر ہیں۔ لیکن قادیانیوں کی جب حمایت کرنی تھی اصول اور بن گیا، جب غامدی اور شیعوں کی حمایت کرنی تھی اس کا اصول اور بن گیا۔ اس کو منافقت نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں گے؟ اسی طرح قادیانیوں کی حمایت میں اس نے اور بھی بہت ساری باتیں کی ہیں، انشاءاللہ وقت ملا تو آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔